کتنا آسان ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے کسی کی زندگی برباد کر دو اور پھر چند آنسو بہا کر دنیا کو یقین دلا دو کہ تم بے قصور ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا الزام بدل دینے سے گناہ بھی بدل جاتا ہے؟ کیا ایک جھوٹ ایک بے گناہ کو مجرم بنا سکتا ہے، یا پھر سچ چاہے جتنا بھی دبا دیا جائے ایک دن چیخ چیخ کر خود کو ثابت کر ہی دیتا ہے؟ آج میں آپ سے دو مختلف ڈراموں کی بات کرنے والی ہوں، زنجیریں اور ڈاکٹر بہو۔ دو الگ کہانیاں، دو الگ خاندان، لیکن دونوں میں ایک ہی انسانی کمزوری پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے: اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے کسی بے گناہ کے کندھوں پر رکھ دینا۔ اور یقین کریں، یہ دونوں کہانیاں صرف ڈرامے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت بھی ہیں۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں زنجیریں کی۔ شہر بانو ایک ایسی لڑکی جس کی موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک بات کیا تھی؟ یہ نہیں کہ وہ مر گئی، بلکہ یہ کہ اس کی موت کی وجہ خود اس کا پیارا بھائی سہراب خان تھا، جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اور اس کی موت کے فوراً بعد اسی بھائی نے خود کو بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولا جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنی ہی بہن کی لاش کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے صرف اپنی فکر تھی، اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مستقبل۔ اور پھر اس نے پوری کہانی ہی بدل دی۔ اس نے دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ شہر بانو سربلند خان اور زرمالا کے تعلقات کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور اس نے خود اپنی زندگی ختم کر لی۔ ذرا سوچیں، جس انسان کے ہاتھ اصل حقیقت سے رنگے ہوئے ہوں، وہی سب سے زیادہ زور سے دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنا شاید آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر سچ چھپانے کے لیے ایک جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ کی پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ کہانی صرف زنجیریں تک محدود نہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ڈاکٹر بہو کی طرف۔ یہاں کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن بعض اوقات ٹوٹا ہوا دل کسی بھی ہتھیار سے زیادہ خطرناک زخم دے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہنواز کی بیوی، جو خود بہت اچھی ڈاکٹر، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے گزار دی، اسے خوش رکھنے کی خاطر اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ خود کو بدلتی رہی، ہر روز خود کو ختم کرتی رہی، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن اس کا شوہر اسے دل سے قبول کر لے گا، اس کی قربانیوں کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس محبت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر رہی ہے، وہ محبت تو کبھی اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ڈاکٹر شاہنواز ہمیشہ سے ڈاکٹر ربینہ سے محبت کرتا تھا، اور برسوں تک اپنی بیوی کو بھی اسی جیسا بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک عجیب سا کمپیریزن وہ اپنے دماغ میں بناتا رہا اور اسی پر اپنی بیوی کو چلاتا رہا۔ سوچیں، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اچانک اسے معلوم ہو جائے جس شخص کو وہ اپنی پوری دنیا سمجھتی رہی، اس کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے صرف ایک سوال کیا تھا: شاہنواز، کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی تھی؟ یہ ایک سوال نہیں تھا، یہ برسوں کی قربانیوں کا حساب تھا۔ یہ ایک بیوی کی آخری امید تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا دل ہی رکھ لیتا؟ لیکن ڈاکٹر شاہنواز خاموش رہا، اور بعض اوقات خاموشی کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی ایک خاموش لمحے نے اس عورت کا دل ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسی رات اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن کہانی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ ابھی باقی تھا۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے، اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا کرنے کی بجائے، ڈاکٹر شاہنواز نے فوراً اپنی بہو ثانیہ کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ اپنے ہی بیٹے سے کہا، اور سب رشتہ داروں کے سامنے اس نے ثانیہ پر الزام تراشیاں شروع کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے سلمان سے بھی یہی بات دہرائی: تمہاری بیوی کی ضد نے تمہاری ماں کو مار ڈالا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جن لوگوں نے دوسروں کی زندگیاں توڑی، وہی سب سے پہلے خود کو معصوم ثابت کرنے پر نکل پڑتے ہیں، اور بے گناہ وہ صرف الزام اٹھاتے رہ جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، سچ کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ آج سہراب خان خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے، آج ڈاکٹر شاہنواز بھی خود کو بے قصور سمجھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ اپنے ضمیر سے بھی بچ سکیں گے؟ بلکہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا، ایسے لوگوں کا ضمیر ہوتا ہی نہیں۔ اگر ضمیر ہو تو کیا وہ انہیں چین سے رہنے دے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، آپ کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ دنیا کی عدالت سے بچنا شاید ممکن ہے، لیکن وقت کی عدالت سے کوئی نہیں بچتا۔ اور جب وقت فیصلہ سناتا ہے تو پھر نہ طاقت کام آتی ہے، نہ جھوٹ، اور نہ ہی دوسروں پر لگائے گئے الزامات۔ اب دیکھنا یہ ہے، زنجیریں میں سہراب خان کا جھوٹ پہلے بے نقاب ہوتا ہے، یا ڈاکٹر بہو میں ڈاکٹر شاہنواز کا اصل چہرہ؟ آپ کی نظر میں ان دونوں میں سب سے بڑا مجرم کون ہے، سہراب خان یا ڈاکٹر شاہنواز؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے ہر کمنٹ کا انتظار کروں گی۔
کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے نا. ایسے کتنے ہی کردار ہیں جو ہماری حقیقت میں ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن ایک چیز جو میں نوٹس کرتی ہوں، ڈراموں میں ہیپی اینڈنگ ضرور ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اینڈنگ دیکھنے کے لیے ہمیں برسوں، شاید زندگیوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.